سامعین محترم، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس طرح عبادات، اخلاق، رویوں اور معاملات کے اعتبار سے ہدایات دی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے ممالک کے نظام، دستور اور آئین کے متعلق بھی ہدایات سے نوازا ہے۔ ایک اسلامی ریاست کا آئین کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اسلامی ریاست کا کیونکہ وجود ربیع الاول کے مہینے میں مارز وجود میں آیا، ایک اسلامی ریاست ربیع الاول کے مہینے میں مارز وجود میں آئی، اس نسبت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک ہدایات اور آپ علیہ السلام کا مبارک طریقہ جو ہے اس کو ہم سیکھیں گے۔ آج اسمبلیوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ آج اسمبلیوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے دستور اور قانون کے مطابق یہی بات مناسب تھی اور اسی بات کو طے کیا گیا کہ کوئی بھی ریاست جو کفریہ ریاست ہو اور کفر کی بنیاد پر مارز وجود میں آئے، مسلمان اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور خصوصی طور پر یہودیوں کی ریاست یعنی کہ اسرائیل کو قبول کر لینا گویا کہ فلسطین دے دینے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطین ان کی گود میں ڈال دینے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے روشن خیال لوگ آئے، بڑے بڑے معاملہ فہم لوگ آئے، بڑے بڑے غیر مسلمان ریاستوں کے مہرے ملک پاکستان پر حکومت کر کے گئے، بڑے بڑے بد مذہبوں نے اسلامی ملک پاکستان پر حکومت کی، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی یہ بل پاس کروانے کی کوشش نہیں کی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات یہودیوں کے متعلق ہے وہ تو بڑی نرم ہے، لیکن یہودیوں کا جو اپنا رویہ رہا ہے ہمیشہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے انتہائی سخت رہا ہے۔ جب بھی انہوں نے مسلمانوں نے ان پر اعتماد کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور ڈسا ہے۔ اور نبی مکرم کی مبارک زندگی سے 3 واقعات آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہودیوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے اور اسلام کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، تو جو ہمارے دین اور ہماری ریاستوں کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ان کی ریاستوں کو کیوں تسلیم کریں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے دشمنوں کو بھی دشمن سمجھو، اپنے دشمنوں کو بھی دشمن سمجھو۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ دستور ہے جس کی بنیاد پر ملک چلا کرتے ہیں، یہ وہ دستور ہے جس کی بنیاد پر ریاستیں کام کرتی ہیں، یہ وہ دستور ہے جس کی بنیاد پر آئین اور دستور بنا کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ واضح طور پر تمہارے دشمن ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ دوسری جگہ پر فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، انہیں جگری یار تصور نہ کرنا، کبھی ان کی امداد کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ امداد ایک طرف سے تو ملتی ہے، لیکن دوسری طرف سے کیسے تمہیں اپنی
طاقت کے شکنجے میں وہ کس لیتے ہیں وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، کیسے تم ان کے ہتھ کنڈے بن جاتے ہو، مورے بن جاتے ہو، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، دائیں بائیں سے تمہیں ایسے کس لیتے ہیں، پھر تم نہ پائے رفتن نہ جائے مانند، یہی حال ہوتا ہے، نہ رکنا اور نہ چلنا، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، پھر فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ آئیں اب نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم تلاش کرتے ہیں یہ دشمن ہیں کون جن کے والد سے اللہ نے فرمایا ان کو دوست نہ بنانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اسی رواں مہینے میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اسی مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پیر کے دن کا رسول اللہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا یا نبی اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور مسلسل ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ سوموار کے روزے کو ترک نہیں فرماتے؟ فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن میں نے ہجرت کی اور اسی دن مجھ پہ قرآن کا نزول ہوا۔ یہ وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دن ہوئی ہے، اس دن نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اس دن کو منایا ہے کہ روزہ رکھا ہے۔ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگر محبت دل میں لیے ہوئے ہیں تو 12 ربیع الاول کے دن کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر منایا جائے، جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے یوم ولادت کی خوشی کی ہے، اس طرح کہ آپ علیہ السلام روزے کی حالت میں رہے ہیں، اسی طرح ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس دن کو شریعت کے احکام کے مطابق بسر کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو غیر شرعی ہو۔ اسی دن آپ نے ہجرت فرمائی، ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے کے قوائف جو آپ علیہ السلام نے اکٹھے کیے ان پر اگر بحث کریں تو ایک طرف یہودی ہیں اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ دوسری طرف کفار کے 2 قبیلے ہیں، ان میں مشرکین بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، اوس اور خزرج۔ اور تیسری طرف وہ قبیلے اوس اور خزرج کہ وہ گروہ شامل ہیں کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور چوتھی طرف مہاجرین شامل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے جاتے ہی، کیونکہ مدینہ کو اسلامی ریاست بنانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اس پہ کام شروع کر دیا، سب لوگوں کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے، یہودیوں کو بھی، اوس اور خزرج کو بھی، اور مسلمان انصار اور مہاجرین تو پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ پلیٹ فارم کیا تھا کہ اسلامی ریاست مدینہ ہوگی، نبی مکرم اس کے حکمران ہوں گے، بیرونی حملہ آور کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جنگ پر ہونے والے اخراجات برابر تقسیم ہوں گے، دیت اور باقی جو اخراجات ہیں ان کی تقسیم مسلمانوں میں اور یہودیوں میں برابر کی ہوگی، مسلمان یہودیوں کو اور یہودی مسلمانوں کو تحفظ دیں گے، ان کے دوست مسلمانوں کے دوست، ان کے دشمن مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ یہ معاہدہ طے پا گیا، اسے کہا جاتا ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ ہجرت کے چند مہینوں بعد ہی یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار جو ہے وہ ڈورے کسنے لگے، کبھی کوئی قافلہ بھیجا جاتا ہے، کبھی کوئی لشکر بھیجا جاتا ہے، مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جنگ بدر، غزوہ بدر جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور غزوہ بدر جب رونما ہوتا ہے لوگوں کی عقل اور قیاس کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو یہودیوں کے دل جل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کی دشمنی جس قبیلے نے کی ہے وہ یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع ہے، سب سے پہلے اس نے دشمنی کی ہے۔ اس کا سردار کعب بن اشرف کیا کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے خلاف شاعری کرتا ہے۔ اس کا قصہ میں پہلے جمعۃ المبارک کے خطبوں میں بیان کر چکا کہ کیسے نبی علیہ السلام نے عبداللہ نامی صحابی کو بھیجا اور پھر کعب الاشرف کا قصہ تمام کروایا۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے توہین رسالت کے جرم میں، اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی اپنے اشعار میں، توہین رسالت کے جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ تو بنو قینقاع قبیلہ اٹھ کھڑا ہوا، ان کے قبیلے کی عورتیں، ان کے قبیلے کے مرد، شاعر، ادیب، ان پڑھ، پڑھے لکھے، سب اسلام کے مخالف تھے،
اور مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کے باوجود اسلام کی مخالفت کرتے رہے، مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے، نبی علیہ السلام پہ طعن و تشنیع کرتے رہے۔ جب ان کی شرارتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ قابل قبول نہیں تھی، تو دو مسلمانوں نے غیرت کھا کر کعب الاشرف کا کام تمام کر دیا، کیونکہ وہ ناموس رسالت کی خلاف ورزی کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی توہین کرتا تھا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ گوارا نہیں ہے۔ کعب الاشرف کے مرنے کے بعد مدینے کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور بنو قینقاع قبیلے نے اودم مچا دیا۔ مسلمانوں کو بستی میں نہیں گھسنے دے رہے، مسلمانوں کو تجارت نہیں کرنے دے رہے، اور زیادہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، مسلمان خواتین پر دست درازی کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیرت جو ہے، جس انسان کی غیرت مر جائے وہ سمجھے انسان مر گیا، اس کا ضمیر بھی گیا، وہ انسان کے لانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایک خاتون مسلمانوں کی ایک سنار سے خریدنے کے لیے جاتی ہے کچھ، یا بیچنے کے لیے جاتی ہے، سنار ہے یہودی، وہ سراب، وہ سنار عورت پر دست درازی کرتا ہے، تو وہ عورت مسلمانوں کو پکارتی ہے۔ اب ایک مسلمان صحابی وہاں سے اٹھتا ہے، اور جوش میں، غضب میں، عورت کی پکار سن کے، اپنی بہن کی آواز سن کے وہ اس یہودی کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں میں یہ غیرت کم ہوئی ہے کہ کشمیر کی بیٹیوں کی آوازیں ہمارے دلوں پر، ہمارے کانوں پر اثر نہیں کرتی، فلسطین کی آوازیں ہمارے کانوں پر اثر نہیں کرتی۔ آج ہم ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو، یہ ہماری ایمانی غیرت ہے کہ اس ملک کو ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں جس ملک نے دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کی ہے۔ وہ صہیونی طاقتیں جو فتنوں کا سبب بنی ہے پوری دنیا میں، جنہوں نے ہمارے نبی پر 24 حملے کیے ہیں، قاتلانہ 24 قاتلانہ حملے کیے ہیں۔ خیبر کی یہودی عورت نے زہر ملا کے نبی علیہ السلام کو دیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ معاہدے وعدے کے لیے، کچھ دولت حاصل کرنے کے لیے، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کو ریاست تسلیم کرنے کی باغ دوڑ چل پڑی ہے، اسمبلیوں تک آوازیں پہنچ گئی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی وجہ سے وہ صحابی اٹھے، عورت کی، مسلمان کی آواز سنی، صراف کو قتل کر دیا، یہودی اکٹھے ہوئے مسلمان کو بھی قتل کر دیا، غالباً روایات میں آتا ہے کہ عورت کو بھی قتل کر دیا۔ اب مدینہ منورہ کے حالات ہو گئے بڑے خراب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، لیکن بنو قینقاع نے ایسا ادم مچایا، ایسا ادم مچایا۔ آپ یوں تصور کریں کہ ایک بڑا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے 2 محلے یہودیوں کے پاس ہیں، اور دونوں محلے ارد گرد اب انہوں نے باہر غیر مسلمان قوتوں سے مذاکرات شروع کر دیے۔ کبھی مکہ سفیر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم ادھر سے حملہ کرو، ہم اندر سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 دن دیے بنو قینقاع کو، اور فرمایا یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم اسلامی ریاست میں رہنے کے اہل نہیں ہو، تم مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہو، نکلو یہاں سے، جو سامان لینا چاہتے ہو لے جاؤ، سواریاں لے جاؤ، دروازے اور گھر اپنے اکھیڑ کے لے جاؤ، لیکن مدینہ میں تمہیں پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ جو اسلامی ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اسلامی ریاست کبھی بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ یہ ہے فیصلہ ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پس پش ڈال کر کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی ریاستوں کو قبول کر لیا جائے۔ دوسرا واقعہ سنیے، بنو نضیر۔ ایک مسلمان سے اس کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ کافر قبیلوں کے اور مسلمان قبیلوں کے درمیان معاہدے ہو چکے ہیں۔ وہ کہیں پر قید تھے، وہاں پر چھوٹ کر آئے، 2 کافر ملے، سامنا ہوا، انہوں نے بھی تلواریں نکالی، ادھر سے بھی تلوار نکالی، یہ ذرا جری نوجوان تھے، انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ مدینے آئے تو پتہ چلا کہ تم جب قید تھے تو ہمارا تو معاہدہ ہو چکا تھا، اور معاہدے میں اب دیت ہمیں دینا پڑے گی۔ ایک جان کی دیت جو اسلام نے مقرر کیا وہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اور کیونکہ یہودیوں کے درمیان معاہدہ تھا کہ جو بھی اخراجات ریاست پر آئیں گے وہ آدھے آدھے ہوں گے، آدھے اخراجات مسلمان برداشت کریں گے اور آدھے ریاست کے اخراجات بنو نضیر یا یہودی برداشت کریں گے۔ اب نبی علیہ السلام بذات خود چند صحابہ کو لے کر، احادیث میں آتا ہے کہ بنو نضیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ ان کے محلے میں گئے تو حی بن اخطب جو ان کا بڑا سردار تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑی آہ و بھگت کی، خوشامد کی، آپ کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ تھا کہ اٹھنے والے اخراجات دونوں برداشت کریں گے۔ تو اب ایک مسلمان سے یہ 2 قتل ہو گئے ہیں تو اس کا قصاص
جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ایک جان کے ہیں، تو 100 اونٹ تم دو، 100 ہم دیں گے، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کرتے ہیں تاکہ مزید مدینے کی حالات خراب نہ ہوں۔ اب بنو نضیر نے کہا کہ اچھا جی ہم سوچ کے بتاتے ہیں، دارالمشاورت چلے گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ وہاں پر حی بن اخطب نامی شیطان یہودی نے، یہ یہودیوں کا عالم بھی تھا، یہ کہنے لگا بڑا اچھا موقع ہے، محمد جس دیوار کے نیچے تشریف فرما ہے وہ دیوار ٹیڑھی ہے اور اس کے اوپر چھت بھی ہے، اس کے اوپر چڑھ کے اگر پتھر لڑکایا جائے گا تو تمہارا نام بھی نہیں آئے گا اور ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ نبی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، اور یہ پہلا قاتلانہ حملہ ہے جو نبی علیہ السلام پر یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ اپنے تو اپنے دشمن تھے ہی، مدینے میں آ کر یہ وہ قاتلانہ حملہ ہے جو یہودیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام اس دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، رب تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ اب نبی اکرم وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ جو بنو نضیر تھے یہ آپ کو کہہ گئے تھے آپ بیٹھے ہم کھانا لے کر آتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا کہ دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اب صحابہ نے دیکھا کھانا بھی نہیں کھایا اور وہاں بیٹھے بھی نہیں اور بات بھی نہیں کی، اور اٹھ کے نبی علیہ السلام غصے میں چل دیے۔ مدینہ پہنچے تو وہاں پر جا کر راز کھلا، آپ علیہ السلام نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ بنو نضیر نے میرے قتل کی سازش کی ہے، میرے رب نے مجھے آگاہ کیا ہے، ان کو جا کے کہہ دو تمہارے پاس 10 دن ہیں، 10 دنوں میں ساری دولت سب کچھ یہاں سے سمیٹ کے آزادی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ، وگرنہ پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ اب بنو نضیر کو عبداللہ ابن ابی سلول نامی منافق جو ہے وہ شہ دینے لگا اور کہنے لگا تم نہ جاؤ، ہم ان کا خود آمنا سامنا کر لیں گے، یہ تم پہ حملہ آور کبھی بھی نہیں ہو سکتے، تمہارے پاس اتنے باغات ہیں، اتنی دولت ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، ایسی لمبی چوڑی دیواریں ہیں تمہارے قلعے کی، اس میں تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا۔ قلعے کو عتم کہا کرتے تھے اس وقت۔ تو نبی علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ اب بنو نضیر کے پیر ٹک گئے، وہ کہنے لگے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ 10 دن گزر گئے، 10 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا تو وہ الٹے منہ پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے آنے جانے والے نہیں ہیں، ہم تو خود یہاں کے مالک ہیں، اتنی زمینیں، اتنی جائیدادیں، یہ مال و دولت، یہ کاروبار، یہ دکانداری ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم کے مطابق بنو نضیر پر لشکر کشی کرتے ہیں، لشکر لے کر جاتے ہیں، درخت نہیں کاٹتے، محلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، آبادیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آپ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ اس عتم اس قلعے کے گرد ہے، قلعہ بند ہے، مہینوں کا سامان پاس پڑا ہوا ہے یہودیوں کے کھانے پینے کے لیے۔ جب 15 دن گزرے، سامان کیونکہ وافر مقدار میں موجود تھا تو کافی دن تو چلتا رہا، لیکن جب سب بوڑھے بچے جوان عورتیں ایک ہی جگہ سے، ایک ہی محلے سے اور ایک ہی دکان سے سب کچھ کھائیں تو پھر اس سے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ سامان ختم ہو گیا۔ اب وہ گھٹنے ٹیکنے کے قریب آ گئے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے درخواست نہیں کی۔ اب انہوں نے باہر سے سامان بھی منگوانے کی کوشش کی، بڑی تگودو کی، کفار کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ جب کہیں پر نہ بن پڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پھر بھی درخواست نہیں کی کہ ہم معذرت خواہ ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے جن باغوں پر انہیں اعتماد تھا ان کے درخت کاٹے، اور قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو تم نے درخت کاٹے اور جو مکان گرائے وہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں گرائے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھے۔ اب کچھ درخت اور کچھ مکان جب کاٹے اور گرائے گئے تو ان کی ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ جن پھلوں پر ہمیں ناز تھا وہ تو اب ہمارے نہیں رہے، جن باغوں پر ہمیں ناز تھا وہ تو ہمارے نہیں رہیں گے۔ اب انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور نبی علیہ السلام سے کہا ہمیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ جو ہمارے حلیف رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ زخمی تھے، غزوہ بدر یا غزوہ احد یا اس کے بعد زخمی ہو چکے تھے۔ اب یہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر آتے ہیں۔ اب صحابی کا جوش ایمان دیکھیں کہ پوری ٹانگ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، اور بغیر کسی آدمی کو ساتھ لیے حکم رسول جب ملتا ہے گدھے پر سوار ہو کر خون بہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان کے حوالے سے خود ہی فیصلہ کرو۔ سعد بن معاذ جو ہے وہ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ تم نے تخریب کاری کی ہے اور مسلمان پر ظلم و ستم کیا ہے، اس لیے تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں نے تلواریں اٹھائی تھیں ان کو قتل کر دیا جائے گا اور باقی یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، اور جو سامان لے کے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ نبی علیہ السلام نے کیا۔ حالانکہ اگر کوئی اور ریاست ہوتی تو کوئی ایک بندہ بھی نہ بچتا، کوئی قوم یا کچھ لوگ اگر ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو ریاست تو وہ قبول نہیں کرتی، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر نرمی کا معاملہ کیا۔
دوسری طرف بنو قریظہ کو دیکھیں، ادھر سے ابو سفیان اپنے جمیع 10,000 لشکر کے ساتھ حملہ آور ہے، اور ادھر سے بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے، تم باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، خندق مسلمانوں نے کھودی، لیکن یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مسلمانوں کو اندرونی حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کی، مدد کی، حتیٰ کہ تمام کا تمام احزاب کا لشکر رفو چکر ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی فتح بخشی۔ عبدود ابن عمر جو ہے وہ جب میدان میں آ گیا خندق کو طے کر کے، تو وہ کہنے لگا کون میرے مقابلے کے لیے آتا ہے؟ سیدنا علی کی غیرت جو ہے اس وقت للکار رہی تھی، عرض کہ یا نبی اللہ مجھے حکم دے، فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں ہے پتہ یہ عمر بن عبدود ہے؟ عرض کیا ہوا کرے عمر بن عبدود، مجھے اس کا کیا ہے، آپ مجھے ضرور اس کے مقابلے کے لیے بھیجیں۔ تیسری مرتبہ جب یہ بات آئی، نبی علیہ السلام نے مقابلے کے لیے بھیجا، عمر بن عبدود کہنے لگا تم چھوٹے بچے، چھوٹا قد، میری عمر کے نہیں ہو، میری عمر 60 سے متجاوز ہے، تیرے پاس میرے جیسا تجربہ نہیں، تجھ سے لڑنا جو ہے میری توہین ہے۔ آپ نے کہا 3 باتیں پیش کرتا ہوں، اسلام قبول کر لو، نہیں کرتے تو پھر ہمیں جزیہ دو اور ہماری حکومت کے متحد رہو، یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی پر اس نے حملہ کیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ بچا گئے۔ پھر جب حیدر کرار کی تلوار اس پہ پڑی تو گردن کٹ کے در الگ ہو گیا اور سر الگ ہو گیا۔ اور یہ وہ آدمی تھا کہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کے مقابلے میں 100 آدمی بھی آ جائیں تو ان کو بھی شکست دے دے، اتنا جاندار اور طاقتور یہ پہلوان تھا۔ تو بنو قریظہ کی کہیں پر دال نہ گلی۔ اب جب مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف گئے، پھر ان کو یہی حکم دیا کہ یہاں سے مدینہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، تم اسلامی ریاست میں رہنے کے اہل نہیں ہو۔ یہ تینوں واقعات سیرت کے اپنی نظر میں رکھیں۔ بنو قینقاع رہے، فتنہ پھیلایا اور اسلامی ریاست میں رہنے کے حقدار نہ ٹھہرے۔ بنو نذیر فتنہ پھیلایا، نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کی، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام نے ریاست سے نکال دیا۔ اور تیسرے بنو قریظہ نے فتنہ پھیلایا، کفار کے ساتھ، مسلمانوں کے مخالفین کے ساتھ یاری جو ہے وہ گانٹی، اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری نہ کی، نبی علیہ السلام نے ریاست سے نکال دیا۔ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ جو مسلمانوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ نبی دوستی رکھیں انہی کے ساتھ دوستی رکھو، اور جن کے ساتھ نبی نے تعلق قطع کیا ہے ان کے ساتھ تعلق قطع کیا جائے۔ آج تک کوئی یہودی ریاست ایسی نہیں ہے جسے مسلمانوں نے اور اسلامی خلافت نے قبول کیا ہو۔ عیسائی ریاستوں کو پھر بھی قبول کر لیتے ہیں، ہندو ریاستوں کو مسلمانوں نے قبول کیا ہے، لیکن کوئی ایسی یہودی صہیونی طاقت نہیں ایسی گزری سابقہ 1400 سالوں میں کہ مسلمانوں نے بطور ریاست جسے قبول کیا ہو۔ تو آج یہ انتہائی شرم کی بات ہے اگر ہماری اسمبلی اور ہمارے جو منتخب کردہ جو اسمبلی ممبران ہیں وہ اس طرح کا بل لے کے آئیں اور اسلام اور مسلمانوں کے نام پر کلک ثابت ہوں اور مسلمانوں کے دل کو زخمی کریں اور قرآن اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں اور اسمبلیوں میں یہ بات کریں کہ ہم اسرائیل کو ریاست تسلیم کریں گے۔ یہ بالکل ناجائز اور غلط فیصلہ ہے اور آئین کے ساتھ غداری ہے۔ ہمارے یہ آئین کا حصہ ہے کہ ہم کسی بھی صہیونی طاقت کو قبول نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طاقتور لوگوں کو اور جن کی آواز لوگ سنتے ہیں ان کو ہدایت نصیب کرے اور قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا